کہ میڈم محبوبہ مفتی کے ساتھ چلنا آسان نہیں ہے. جس راستے پہ میڈم محبوبہ مفتی چل پڑی ہے وہ جو ہے احساسات، جذبات، لوگوں کی جو ہے امنگیں، جو ان لوگوں کی نظریں جو ہم اس ملک سے مانگ رہے ہیں کہ عزت نفس، جو ہم اس ملک سے یہ مانگ رہے ہیں کہ جو ہمارے اس قانون اور آئین نے ہمیں اسپیشل سٹیٹس دیا تھا اسے ریسٹور کرنے کی بات، مسئلے کشمیر کو حل کرنے کی بات، آر پار تجارت کی بات، یہ آسان نہیں ہے. اس پہ آپ کو پھول نہیں ملیں گے، اس پہ آپ کو قالین ریڈ کارپٹ نہیں ملیں گے. اس پہ قائم رہنے سے آپ کو بڑی تکلیفیں جھیلنی ہوگی. یہ چیز پروو ہو گئی کہ جو لوگ کمزور تھے، جو لوگ جن کے اوپر بائی فورس جو ہے انہیں ستایا گیا، انہیں جیلوں میں بھر دیا گیا، کچھ لوگوں نے ایسے پارٹی کو چھوڑا، کچھ لوگوں کو جو ہے ان کو ذاتی مفادات میں جو ہے الجھایا گیا، ان کو مفادات دیے گئے. تو الٹیمیٹلی حق اور باطل کی لڑائی ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ وقت آیا ہے کہ سب لوگوں کو، جموں کشمیر کے لوگوں کو یونائٹ ہو کر میڈم محبوبہ مفتی کی قیادت میں آگے چلنا ہوگا اور اپنے حقوق جو ہے منوانے ہوں گے، اپنے حقوق ریسٹور کرنے ہوں گے. اور یہ تبھی ہوگا جب ہم یونائٹ رہیں گے. اور وہی لوگ تواریخ رقم کرتے ہیں، وہی لیڈر تواریخ رقم کرتے ہیں جو پینفل لائف کو رجسٹ کرتے ہیں، جو مشکلات جھیلتے ہیں، جو تکلیفیں جھیلتے ہیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈم محبوبہ مفتی جھیل رہی ہے. جموں کشمیر پی ڈی پی پارٹی کی اگر بات کریں پچھلے لگاتار کچھ دنوں سے وہاں پہ ایک سے بڑھ کر ایک جھٹکا پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کو دیکھنے کو ملا، جس میں جا کے اگر دیکھا جائے سب سے پہلے جموں خطے کی نظر ڈالے سریندر چودھری نے، جو واحد ایک ایسے ڈی ڈی سی کینڈیڈیٹ ہے جنہوں نے پی ڈی پی کے چناؤ پہ الیکشن جیتا، انہوں نے بھی پارٹی سے ریزائن دے دیا. اس کے بعد کی اگر بات کریں مظفر حسن بیگ، وہ بھی پیپلز کانفرنس میں چلے گئے. لیکن سب سے بڑا جھٹکا جس کو مانا جاتا ہے، کل خورشید عالم جو پی ڈی پی کے سینئر لیڈر بھی تھے اور پریزیڈنٹ بھی تھے سری نگر کے، انہوں نے پارٹی سے استعفیٰ دے دیا. آخرکار پی ڈی پی میں چل کیا رہا ہے، اور ہر ایک پولیٹیکل پارٹی اور لوگوں کا ماننا ہے کہ اس کی وجہ سے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کو ایک بڑا جھٹکا دیکھنے کو ملا. آج پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی میٹنگ بھی تھی اور ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ضروری ہے، جیسے اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ ایک کنٹروورشل انٹرویو کے مادھیم سے آپ لوگوں کے سامنے لایا تھا. پی ڈی پی کے سینئر لیڈر مسٹر روپ بٹ صاحب آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ان مدعوں کو لے کے بات چیت کریں گے کہ آخرکار یہ ساری استھیاں کیا ہو رہی ہے پارٹی میں اور ان کا اس کے حوالے سے کیا کہنا. السلام علیکم روپ صاحب. فرسٹ آف آل وی ویلکم یو ونس اگین. روپ صاحب، کل خورشید عالم کا پارٹی سے نکلنا جموں کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے ایک جھٹکا، اس کو آپ کس نظر سے دیکھیں گے؟ دیکھیے، حق پہ یہ جو حق اور باطل کی لڑائی جو آج چل رہی ہے یہاں، حق جو ہے، جو حق پہ رہے گا، حق پہ رہنا آسان نہیں ہے. یہ وقت نے ثابت کر دیا کہ میڈم محبوبہ مفتی حق پہ ہے. میڈم محبوبہ مفتی کے ساتھ، ان کی پارٹی کے ساتھ جو اذیتیں ہو رہی ہے، جو بربریت ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پولیٹیکل پروسیس جو ہے ڈیریل ہو سکتا ہے. جو سینٹیمنٹ لوگوں کا ہے، سینٹیمنٹ ان چیزوں سے مرتا نہیں ہے. میڈم محبوبہ مفتی، پی ڈی پی حق کی بات کرتی ہے، ہم ریسٹوریشن کی بات کرتے ہیں، اسپیشل سٹیٹس کی بات کرتے ہیں، ہم مسئلے کشمیر کو حل کرنے کی بات کرتے ہیں، ہم خطے میں امن کی بات کرتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں جو ہے آسان نہیں ہیں. اس پہ قائم و دائم رہنا یہ بڑا مشکل ہے. اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی لوگ حق پہ رہتے ہیں ان کو جو ہے قالین نہیں ملتے ہیں، ان کو پھول نہیں بچھائے جاتے ہیں، انہیں مشکل مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، تب جا کے انسان کو کامیابی مل سکتی ہے. اس میں پریشر اینڈ پولز بہت زیادہ ہے. بہت سارے لوگوں کو جیل بھر دیا گیا، ان پہ فیک کیسز لگائے گئے، کچھ لوگوں کے اکاؤنٹس بند کیے گئے. کچھ لوگ جو ہے جن کی تعداد جو کم ہے، ذاتی مفادات کے لیے، کوئی پولیس والے کے لیے پی ایس او ان کو چاہیے، کسی کو گاڑی چاہیے، ایسا بھی ہم نے دیکھا یہاں پر. الٹیمیٹلی تواریخ ان لوگوں کو معاف نہیں کرتی ہے. تواریخ ہمیشہ ان لوگوں کو یاد کرتی ہے جو حق پہ رہتے ہیں، جو لوگوں کی بات کرتے ہیں، لوگوں کی بحالی کی بات کرتے ہیں. جو ہم نے دیکھا، ماضی میں بھی دیکھا اور آج بھی دیکھا کہ میڈم محبوبہ مفتی 35A کی بات کرتی ہے، 370 کی بات کرتی ہے، مسئلے کشمیر کی بات کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ
میڈم محبوبہ مفتی کی تنظیم پہ جو ہے حملے ہو رہے ہیں, جو یہ مشکلات ہم جھیل رہے ہیں, اس کی وجہ یہ تو وقت اور حق نے, وقت نے ثابت کر دیا کہ ہم حق پہ ہیں, اور حق پہ رہنے پہ آپ کو جو یہ چیزیں جو ہے کچھ نئی نہیں ہے, یہ تو عام ہے. روپ صاحب, خورشید عالم کا کہنا ہے کہ جہاں پہ آپ کی بات کی عزت نہ کی جائے, جہاں پہ آپ کو وقار نہ دیا جائے, وہاں سے نکلنا ہی انسان کے لیے اچھا ہے. اور دوسری بات, اگر ادر پولیٹیکل پارٹیز کی اگر بات کریں, ان کا کہنا ہے کہ کرپٹڈ پارٹی اب کھوکھلی ہونے لگی اور اس کی وجہ سے لوگ اس سے دور جا رہے ہیں. دیکھیے, جس لیڈر صاحبان کی آپ نے بات کی وہ ہمارے بڑے بھائی ہے, دوست ہے, ہمارے جو ہے سینئر لیڈر بھی رہے ہیں, میں ان کی عزت بھی کرتا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس بات کو جو ہے جو آپ کہہ رہے ہیں اس پہ جو ہے اختلاف رائے کرتا ہوں, کیونکہ اس کو جو کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں پولیٹیکل ایکسکیوز, فیس سیونگ ایکسکیوز. ادروائز یہ بات تو روز روشن کی طرح آیا ہے, جب وہ اس پارٹی میں آئے, اس پارٹی نے مینڈیٹ دیا, اس پارٹی نے اسے MLC بنایا, جبکہ اس سے زیادہ لوگوں نے ووٹ لیے تھے, اس سے زیادہ لوگ سینئر تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی زبان سے یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے. ہاں, اس کو بھی ایک فیس سیونگ چاہیے, اس کو کچھ نہ کچھ بولنا ہے نکلنے کے لیے, مگر حقیقت یہ ہے جو روز روشن کی طرح آیا ہے کہ میڈم محبوبہ مفتی کے ساتھ چلنا آسان نہیں ہے. جس راستے پہ میڈم محبوبہ مفتی چل پڑی ہے, وہ جو ہے احساسات, جذبات, لوگوں کی جو ہے امنگیں, جو ان لوگوں کی نظریں جو ہم اس ملک سے مانگ رہے ہیں کہ عزت نفس, جو ہم اس ملک سے یہ مانگ رہے ہیں کہ جو ہمارے اس قانون اور آئین نے ہمیں اسپیشل سٹیٹس دیا تھا, اسے ریسٹور کرنے کی بات, مسئلے کشمیر کو حل کرنے کی بات, آر پار تجارت کی بات, یہ آسان نہیں ہے. اس پہ آپ کو پھول نہیں ملیں گے, اس پہ آپ کو قالین ریڈ کارپٹ نہیں ملیں گے. اس پہ قائم رہنے سے آپ کو بڑی تکلیفیں جھیلنی ہوگی. تب جا کے قوموں کو نجاتیں ملتی ہے. جب آپ مستحکم رہتے ہیں, آپ رجسٹ کرتے ہیں, آپ پولیٹیکلی جو ہے موٹیویٹڈ ہوتے ہو, بائی کنوکشن سیاست کرتے ہو, تو دنیا میں کوئی فرشتہ نہیں آتا ہے. لوگوں کو جب نجاتیں ملتی ہیں, اللہ لوگوں سے ہی کام لیتا ہے. لوگ بالخصوص جو یوتھ ہے, ان کا ایک رول بنتا ہے کہ وہ PDP کو مضبوط کریں, میڈم محبوبہ مفتی کو مضبوط کریں, کیونکہ یہ وقت نے ثابت کر دیا کہ میڈم محبوبہ مفتی جو ہے وہ حق پہ قائم و دائم ہے. وہ لوگوں کی بات کرتی ہے, وہ جو ہے وقار کی بات کرتی ہے, عزت نفس کی بات کرتی ہے, حق جو ہمارے ساتھ حق تلفی ہوئی ہے اس کی بات کرتی ہے. میں سمجھتا ہوں ہمیں یونائٹ ہو کر میڈم محبوبہ مفتی کو جو ہے مضبوط کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ PhD کو مضبوط کرنا چاہیے, کیونکہ PhD جو ہے وہ لوگوں کی ترجمانی کرتی ہے, جو لوگوں کے احساسات, جذبات ہے, جو حقوق ہے. تو کامیابی بھی ہماری کی ہوگی, کیونکہ قبل از وقت یہ چیز پروو ہو گئی کہ جو لوگ کمزور تھے, جو لوگ جن کے اوپر بائی فورس جو ہے انہیں ستایا گیا, انہیں جیلوں میں بھر دیا گیا, کچھ لوگوں نے ایسے پارٹی کو چھوڑا, کچھ لوگوں کو جو ہے ان کو ذاتی مفادات میں جو ہے الجھایا گیا, ان کو مفادات دیے گئے. تو الٹیمیٹلی حق اور باطل کی لڑائی ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ وقت آیا ہے کہ سب لوگوں کو, جموں کشمیر کے لوگوں کو یونائٹ ہو کر میڈم محبوبہ مفتی کی قیادت میں آگے چلنا ہوگا, اور اپنے حقوق جو ہے منوانے ہوں گے, اپنے حقوق ریسٹور کرنے ہوں گے. اور یہ تبھی ہوگا جب ہم یونائٹ رہیں گے. اور وہی لوگ تواریخ رقم کرتے ہیں, وہی لیڈر تواریخ رقم کرتے ہیں جو پینفل لائف کو رجسٹ کرتے ہیں, جو مشکلات جھیلتے ہیں, جو تکلیفیں جھیلتے ہیں, جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈم محبوبہ مفتی جھیل رہی ہے. روپ صاحب, آخر میرا سوال ہوگا, اگر ریسنٹلی دیکھا جائے مظفر حسین بیگ وہ پیپلز کانفرنس میں چلے گئے, اب سودر کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ خورشید عالم جو ہے وہ بھی شاید رخ اسی پیپلز کانفرنس کی اور کرنے جا رہے ہیں, اور ادر ڈے بائی ڈے جو ہے ریزگنیشنز آ رہی ہے. آپ اس چیز کو کس نظر سے دیکھیں گے کہ خورشید عالم پہلے مظفر حسین بیگ, کیونکہ انہوں نے کل واضح کیا تھا کہ میرے جو دوست ہے, جو ان کا کہنا ہوگا, جو وہ ڈیسائیڈ کریں گے میرے لیے, میں ادھر ہی جاؤں گا. حالانکہ سیاست چھوڑنا
میں سیاستدان ہوں, سیاست تو مجھے کرنی ہے, اس پارٹی میں نہیں سے تو کسی اور پارٹی میں کریں گے, تو اس چیز کو آپ کس نظر سے دیکھیں گے؟ میرا یہ ماننا ہے کہ جو بھی کوئی لوگ ہوگا, چاہے وہ روپ بٹ ہوگا, کوئی اور ہوگا, جو بھی لوگوں کو ڈچ کرے گا, جو لوگوں کے جو لوگوں کو وش ہے اس کے اگینسٹ جائے گا, تو اس سے ہار کا سامنا ہوگا. انہیں مشکلات بالآخر قوم انہیں معاف نہیں کرے گی. ہم نے یہ چیزیں شیخ عبداللہ سے لے کے ابھی تک آج تک دیکھی ہے کہ جب شیخ محمد عبداللہ کی بات کرتے ہیں ہم, تب بھی کیسے لوگوں کو نکالا گیا, اس کے اگینسٹ جو ہے کھڑا کیا گیا. یہ ریت تو بہت 50-60-70 سالوں سے چلتی آ رہی ہے یہاں پر. ان چیزوں سے نہ یہاں مسئلے حل ہوئے نہ مسئلے حل ہو جائیں گے جب تک مرکزی سرکار حقیقت کا سامنا نہیں کرے گی. حقیقت کا سامنا کرتے ہوئے جو لوگوں کی ڈیمانڈ سے, جو لوگوں کے احساسات جذبات ہیں, انہیں مان کر ہی یہاں مسئلہ حل ہو سکتا ہے, یہاں دائمی امن ہو سکتا ہے. ادروائز فار دا ٹائم بینگ یہ پریشر ٹیکٹکس فار دا ٹائم بینگ کام کر سکتی ہے. ان دا لانگ رن یہ لوگوں, مرکز اور لوگوں کے درمیان بہت 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 بڑی خلا پیدا ہو رہی ہے کہ جو لوگ تھوپے جا رہے ہیں لوگوں پر. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو لیڈر لوگوں کی ترجمانی کر رہے ہیں ان کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے, ان کو آگے لانے کی ضرورت ہے. اور ہمیں جموں کشمیر کے لوگوں کو چاہیے کہ ہم مضبوط کریں ان کے ہاتھ, جو آج ہم لوگوں کی بات کرتے ہیں, جو ہمارے بچوں کی بات کرتے ہیں, جو اس خطے کی بات کرتے ہیں, جو امن کی بات کرتے ہیں, مسئلہ کشمیر کی بات کرتے ہیں, جو کہ روزی روشن کی طرح آیا ہے, ایک مسئلہ ہے, اس کو ہندوستان اور پاکستان بھی مانتے ہیں کہ یہ حل ہو کر ہی اس خطے میں امن آ سکتا ہے. اور جو ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہے, ان زیادتیوں کو مرکزی سرکار کو بند کرنا ہوگا. یہاں جو حقوق ہے یہاں کے جوانوں کے, یہاں کے بزرگوں کے, یہاں کے لوگوں کے, انہیں ریسٹور کرنا ہوگا. اور یہاں مارداٹ تبھی جا کے بند ہو سکتا ہے جب آپ ہر ایک انسان کو حق دیں گے بات کرنے کا. زور زبردستی پارٹی کو دبانے کی یا توڑنے کی کوشش کرنا, میں سمجھتا ہوں تحریکیں جو ہے ختم نہیں ہوتی ہے. فرد جو ہے نکل سکتے ہیں, فرد آ سکتے ہیں. تحریک جو ہوتی ہے, جو ہمارا ایجنڈا ہے, وہ لوگوں کے احساسات ہے, اس میں لوگوں کے جذبات ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ مر سکتا ہے. روپ صاحب, لاسٹ میں جانا چاہیں گے آپ سے, ان سارے لیڈرز کو پارٹی جو انہوں نے پارٹی کو الوداع کہا, گڈ بائی کہا, پی ڈی پی کے اوپر اثر پڑا ہوگا, اس کا بڑا اثر پڑا ہوگا؟ فار دا ٹائم بینگ جو ہے اس میں گیپس جو ہے آ جاتی ہے, کریٹ ہو جاتی ہے, تھوڑی بہت پرابلم ہو جاتی ہے. مگر ان دا لانگ رن جب لوگ آپ کے ساتھ ہیں, جب آپ لوگوں کی ترجمانی کرتی ہے, جب آپ کی لیڈر ڈٹی ہوئی ہے, جھکی نہیں ہے, تھکی نہیں ہے, وہ اس راستے پہ چلی ہے کہ وقت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ حق پہ ہے, وہ لوگوں کی بات کر رہی ہے, وہ جوانوں کی بات کر رہی ہے, وہ عزت نفس کی بات کر رہی ہے. لوگ تو میڈم محبوبہ مفتی کے ساتھ ہے. وہ آپ نے دیکھا ماضی میں, اور آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ اگر یہاں لیڈر صاحبان انڈیویجولی چلے بھی گئے ذاتی مفادات کے لیے یا پریشر ان کو زیادہ بلٹ ہوا, مگر لوگ تو وہیں پر ہے. لوگ تو محبوبہ مفتی کو مانتے ہیں اپنا لیڈر, کیونکہ میڈم محبوبہ مفتی لوگوں کی بات کرتی ہے, جو لوگوں کے ڈیمانڈ سے, جذبات ہے, احساسات ہے, یوتھ کی بات کرتے ہیں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان دا لانگ رن تواریخ ان کو معاف نہیں کرے گی, اور حق کی جیت ہمیشہ ہوتی ہے. ہم پی ڈی پی والے حق پہ مبنی ہیں, ہم حق کی بات کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو کرے گا, ہمیں کامیابی ملے گی. چلیے, یہ روپ صاحب پی ڈی پی کے سینئر لیڈر تھے, مسٹر روپ بٹ صاحب, جن سے ہم نے گفتگو کری, کیونکہ لگاتار پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے سے جو ہے ریزگنیشن دیکھنے کو ملے ہیں. امید کرتے ہیں کہ جو انہوں نے کچھ جوابات دیے ان کے وہ سوال بھی ہم پوچھنے کی کوشش کریں گے ان لیڈران سے جنہوں نے پارٹی سے استعفیٰ دیا. روپ صاحب, اتنے بزی شیڈول میں اپنا وقت دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ.